دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ناظرین کرام اور مشارکین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اس کو نوشتہ ہدایت بنا کے نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے امت کی تربیت فرمائی، اور جن لوگوں کی تربیت اس کتاب کی روشنی میں ہوئی وہ کائنات کے لیے مثالی لوگ بن گئے، اور خود اللہ رب العزت نے انہی کی شان کو اس قرآن میں بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی ہوئے۔ آج کے اس پروگرام میں قرآن مجید اور اس کے حقوق کے متعلق ایک پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر تلاوت قرآن مجید کی اصلاح کے متعلق چند باتیں ہوں گی، اور پھر اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کیا کر رہے ہیں، ہمیں کن کن اعمال کو اختیار کرنا ہے، اور آخری بات ہم اپنا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے چاہیں گے۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ آیات کی تلاوت کی سعادت ابھی ہم حاصل کر رہے تھے، انہی آیات کو ہم اپنے مشارکین سے بھی سننا چاہیں گے۔ آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة دوبارہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان کتنا ہی خوبصورت ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، راہ پہ جب بھی زبر آ جائے اور جب بھی پیش آئے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اس کو مفخم اور موٹا پڑھا جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کسی بھی حرف کو آپ موٹا پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو اوپر کے تالو کی طرف تھوڑا سا اٹھا لیا جائے تو وہ حرف خود بخود موٹا ہو جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون الذین لا، یہ ذال ہے، زا نہیں۔ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیے۔ الذین یؤمنون، یو اور یو دونوں میں فرق ہے نا۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی حرکات کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ یہ ایک انتہائی مختصر سا قاعدہ ہے جس کی روشنی میں انسان بہترین قاری اور بہترین تلاوت کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہے اپنے آپ کو۔ قاعدہ کیا ہے کہ آپ نے پیش کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور آپ نے زبر کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور آپ نے زیر کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اگر آپ واو کو پڑھنا چاہتے ہیں یا پیش کو ادا کرنا چاہتے ہیں بانضمام الشفتین کاملتین مع فرجۃ بسیطہ، اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے آپ پیش کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فتحہ جس کو زبر بولتے ہیں اس کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں
بِانْفِتَاحِ الْفَمِ وَالصَّوْتِ، آواز میں بھی انفتاح ہوگا، اپنے ہونٹوں کو بھی مناسب طریقے سے کھول کے ادائیگی ہوگی، اور آواز میں بھی کھلا پن ہوگا۔ اور اگر آپ نے زیر کو ادا کرنا ہے بِانْخِفَاضِ الْفَمِ وَالصَّوْتِ، نچلے ہونٹ کو تھوڑا سا جھکا کر، اور آواز میں بھی اتنی پستی ہونی چاہیے۔ اب دوبارہ پڑھیے۔ الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم را فرق ہے، زا کو موٹا نہیں کرنا، رزقناهم ينفقون رزقناهم ينفقون۔ احسن، آپ سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، صاد، سین، زا، یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں جن کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے۔ دوبارہ پڑھیے۔ ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون۔ احسن، آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان اور طاء، یہ نون کا غنہ جو ہے وہ الف میں نہیں آنا چاہیے، نہ ہی طاء میں آنا چاہیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم الله الرحمن بسم اللہ لا، بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین الذين ذال الذین یؤمنون بالغیب با، قاف، طا اور جیم، یہ 5 حروف جب بھی اس کو پڑھتے ہیں ان میں قلقلہ ہے، اور قلقلے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وقف کریں گے تو اس حرف میں جنبش ہوگی۔ بالغیب بالغیب جی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ومما میم کے بعد دیکھیں الف ہے، الف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو
لمبا کر کے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ناظرین کرام، ابھی آپ نے اس آیت کو سنا. اللہ رب العزت اس آیت میں تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ یہ آیت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں موجود تھے. آپ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال بلا، آپ بھی میرے بھائی ہیں. وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میں ان اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں الذین آمنوا بی ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میری ہر بات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں گے. متقی وہ لوگ ہیں جن کی عقل مانے یا نہ مانے، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے مطابق عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری بات یہ آیت جو ہمیں بتا رہی ہے، متقین نمازوں کو قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ. نماز پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ تقوی کی نشانی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. جو شخص 40 دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس کو 2 انعامات سے نوازا جاتا ہے. پہلا انعام، جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نماز باجماعت کی کتنی تاکید فرمائی، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اس پہلو میں کتنے مضبوط تھے. اس لیے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من توقیر الصلاة ان تأتیها قبل الاقامہ، اگر تم عبادت کو صدق نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ تکبیر سے پہلے آپ صف میں کھڑے نظر آئیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسرا پیغام جو یہ آیت ہمیں دینا چاہتی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، پوری کائنات کی سچائیاں اگر اکٹھی ہو جائیں تو آپ کی صداقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو اس طرح پیش کریں کہ قسم اٹھا لیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ بات انتہائی عظمت کے لائق ہے، یہ بات اتنی پختہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس میں شک کی گنجائش نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 چیزوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں. ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی قسم، جو صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، یہ آیت ہمیں ان 3 اعمال کی طرف رغبت دے رہی ہے کہ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر ایمان لانا ہے، قبول کرنا ہے. وہاں اپنا فلسفہ، اپنی رائے، اپنا تخیل، اپنا تصور پیش نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنا،
یہ میری اور آپ کی سعادت، بختوری اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات، اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ اس کو اختیار کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا، یا بلال، اے بلال، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کرتے جاؤ، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے، ان کے ختم ہونے کا اندیشہ تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میری رضا کے لیے خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے، کیا اللہ سے بڑھ کے خرچ کر سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت پیغام دیا، من تصدق بعدل تمرہ، بعدل تمرہ، کھجور کے برابر جو شخص صدقہ کرتا ہے۔ آج اگر ہم کھجور خریدنے جائیں تو کتنے کی ملے گی؟ 10 روپے، 20 روپے؟ آج بچہ راضی نہیں ہوتا۔ لیکن من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی باکس میں اس کو ڈالتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی انویلپ میں ڈال کے کسی کو پیش کرتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور جگہ رکھتے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صدقہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَضَعُهُ بِيَمِينِهِ، اللہ رب العزت اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ثُمَّ يُرَبِّي كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فِلْوَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں جس طرح تم گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو، حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ، قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ نام اعمال میں شامل کیا جائے گا۔ انسان کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار، انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، یہ نیکی کہاں سے آ گئی؟ جواب ملے گا، کھجور جتنا صدقہ آج اللہ نے پال پال کے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں غیب کے ساتھ ایمان لانے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت سننے کی دوبارہ سعادت حاصل کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید پر ایمان لانے اور اس کی اس طرح تلاوت کرنے جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین، انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین، دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے۔